نہ آسمان سے اس کے اجابت کے لیے دروازے کھلتے ہیں. کیا اسباب ہے؟ کائنات کے رب نے بنی نوع انسان کی یہ حالت جو ہے کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر جو ہے کھینچی ہے. کائنات کے رب نے فرمایا، جہاں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنو نوع انسان میں نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، میں نے دنیا کے اندر عدم سے وجود میں لایا، تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس قطرے سے میں نے وجود بخشا جس قطرے سے جو ہے تم گھین کھاتے ہو، جس قطرے کو تم نجس تصور کرتے ہو، جس قطرے کی وجہ سے جو ہے تم اپنے اوپر غسل واجب قرار دیتے ہو. لیکن یہ قطرہ، اس قطرے سے میں نے تجھ کو بنایا اور وہ عزت اور شرف بخشا جب دنیا کے اندر تیرا وجود ہوا. اور جہاں پہ وجود ہوا وہاں وہ بوسا، وہاں وہ چومنے لگے وہ معاشرے کے لوگ، وہاں پہ لوگ جو ہے تجھے ہاتھوں کے اوپر اٹھانے لگے اور وہی لوگ جو ہے تجھے عزت کرنے لگے. حالانکہ جس قطرے سے تیرا وجود ہوا تھا وہ قطرہ جو ہے تم اس سے بذات خود بھی نہیں کھاتا. کیا ہوا انسانیت، کیا ہوا بنی نوع انسان، اور کیا خصوصاً مسلمانوں کو ہوا؟ کیوں وہ کار ذلت میں گر پڑے؟ کیوں وہ مصائب میں الجھ پڑے؟ کیوں یہ مصیبت زدہ ہو گئے؟ کیوں دنیا کے اندر جو ہے ان کو امن و سکون میسر نہیں ہوا؟ آؤ آج کے دن ہم قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں اپنے آپ کو تولتے ہیں، اپنے معاشرے کو جھنجھوڑتے ہیں، اپنے گھر کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کون سا منصب تھا، کہاں پہ وہ منصب تھا، کون سا منصب تھا جہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس راستے سے ہٹ گئے، کون سا وہ منصب تھا، کون سا وہ ذریعہ تھا، کون سا وہ اسٹیج تھا جہاں پہ ہم اپنا اصل راستہ جو ہے وہ گم کر گئے، جہاں ہم نے اصل راستہ چھوڑ دیا اور جہاں ہم کو ذلت اور رسوائی نے آ گیا. قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اور خصوصاً آج مسلمان جس دور سے اور جس زمانے سے گزر رہے ہیں اور جس تاریخ سے گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر، جس مہینے کے آغاز میں ہمارا ایک ایسا خلیفہ جو ہے اس دنیا سے جام شہادت نوش کرتا ہے اور نوش کرتے کرتے جو ہے کائنات کے لوگوں سے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتا ہے، لوگوں مجھے دیکھو میرا قاتل کون ہے، مجھے کس نے اس نواز کے منصب پر، مجھے کس نے اس ممبر کی حالت میں، مجھے کس نے اس محراب کے اندر جو ہے کس نے مجھ کو حملہ کیا؟ کہا کہ یہ ایک یہودی ہے، یہ ایک مجوسی غلام ہے. کہا اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ میرا کوئی اپنا جو ہے میرے قتل کے اندر جو ہے ملوث نہیں ہے. اور پھر جب گشت طاری ہو گئی، ہوش آنے لگا، کائنات کا یہ عظیم انسان، کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد عقیدہ میرا یہ ہے، منہج میرا یہ ہے، کائنات کے اندر سب سے افضل ترین جو شخصیت تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. وہ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں، تم سینے پہ ٹھوک کر تو یہ کہتے ہو کہ ہم کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول کو مانتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم تیری ذات اور میری ذات، میرا وجود اور تیرا وجود، میرا گھرانہ اور تیرا گھرانہ، اور میرا یہ مجلس اور تیری یہ مجلس جو ہے یہ دنیا کے لوگوں کو درس دیتی ہے کہ ہم عملی طور پر کائنات کے عظیم پیغمبر سے اتفاق کرتے ہی نہیں. یہ ہم بتاتے خود جو ہے گواہ ہے. کس کو دعوت دیتے ہو، کس کو بولتے ہو، کس تاریخ کو پڑھتے ہو؟ کائنات کے رب نے جس نظام کو ہم لوگوں کو سونپا تھا اس نظام کے اندر یہ بتلایا گیا تھا محمد الرسول اللہ. وہ کائنات کے لوگوں محمد نام ہے لیکن منصب اس کا رسول اللہ ہے. اگر محمد کو مانتے ہو اور رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. جاؤ، دنیا کی تاریخ نے آج تک بھی آزمایا اور تم بھی قیامت تک آزماتے جاؤ. جو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول کی سیرت سے اتفاق نہیں کرتا وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. 30 سالہ 40 سالہ زندگی کے اندر بھلے سے اس کو خوشی محسوس ہو، بھلے سے اس کو کوئی دنیاوی نظام جو ہے ہاتھ میں آ جائے، بھلے سے اس کو دنیاوی دولت تو مل جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیشہ کی زندگی خسارے میں پڑ جائے گی. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کی تعریف تو یہ ہے، میرا منہج اور عقیدہ تو یہ
کائنات کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ کائنات کا عظیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اگر میں دوسرے نمبر پر مانتا ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتا ہوں. اور اگر کائنات کے اندر انبیاء کرام کے بعد کائنات کے عظیم پیغمبر کے بعد اور صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ یہی خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت. کون عمر فاروق؟ کس عمر فاروق کی بات کرتے ہو؟ کس کے عدل کی تعریف پڑھتے ہو اور کس کی دعوت دیتے ہو اور کس کے سامنے سناتے ہو؟ کس مزاج کے سامنے جو ہے یہ تاریخ پڑھتے ہو اور کس گھرانے کے سامنے جو ہے اس کا درس دیتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم آؤ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کے ان تربیت یافتہ صحابہ کی طرف. جب کائنات کا عظیم جو ہے یہ پیغمبر کا یہ تربیت یافتہ صحابی جب دنیا سے تشریف لے جاتا ہے اور بہت ہی دور جو ہے ایک پہاڑی سلسلے کے اندر جو ہے ایک چرواہا جو ہے وہ بکریوں کو چراتا ہے اور اچانک ایک جو ہے شیر یا گیدڑ جو ہے اس کی بکری کو کھا جاتا ہے اور وہ ہائی کر کے اپنے ماتھے پر جو ہے اپنا ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے انتقال ہو گئے. جب تک کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ یہ معاشرہ تربیت یافتہ یہ خلیفہ یہ عمر فاروق کا عدل جب دنیا کے اندر جو موجود تھا رب کعبہ کی قسم کسی جانور کو بھی جو ہے ہمت نہیں ہوتی تھی کسی جو جانور پر حملہ کرے. یہ تھا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج. اور اس کی تاریخ جو ہے اس محرم الحرام سے وابستہ. اس کی تاریخ جو ہے کن شخصیات کا نام لیتے ہو کن شخصیات کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو کن شخصیات کے بارے میں جو ہے تنقید کرتے ہو کس زبان سے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے پیچھے کرتے ہو اور واقعی کربلا آگے کرتے ہو کس زبان سے جو ہے جو ہی محرم الحرام آتا ہے کون سی تاریخ جو ہے دنیا کے سامنے رکھتے ہو. یا یہ عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جو ہے یہ عظیم نہیں تھا یہ کائنات کے اندر صدیق اکبر کے بعد افضل ترین شخصیت نہیں تھی. کیا عمر فاروق کی شہادت یہ کوئی کم شہادت تھی مسلمانوں کے لیے؟ کیا یہ کوئی معمولی سا مسئلہ تھا؟ تو دنیا کے لوگوں عمر فاروق تو وہ فاروق تھا جب وہ ارادہ کرتا تھا نا کہ اب یہ نظام ایسے ہونا چاہیے کائنات کا رب جو ہے عرش سے جو ہے جبریل کو بھیجتا تھا اور نظام کو بدل دیتا. قرآن کریم نازل فرماتا تھا نہیں جانتے جب امت اسلامیہ کی مائیں اور بہنیں جو ہے نماز پڑھا کرتی تھی. افسوس کس معاشرے کے سامنے کس مزاج کے سامنے اور کن لوگوں کے سامنے جو کائنات کے عظیم پیغمبر کا دعویٰ کرتے ہیں جو ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں گلا اور شکوہ تو غیروں پر کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے مزاج کو نہیں دیکھا کہ میرا مزاج کیا ہے. کبھی آپ نے اس طبیعت سے نہیں پوچھا کہ میری طبیعت ان صحابہ کے بارے میں کیا ہے. میرے عظیم پیغمبر نے تو رہنمائی فرمائی کہ یہ مائیں اور بہنیں جو ہے مسجد کے اندر نماز پڑھیں مسجد کے اندر اگر آنا چاہے تو ان کو مت روکو. کائنات کے عظیم پیغمبر کا فرمان ہے. اور یہی وجہ ہے عمر فاروق کے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ اب تو فتنہ ہے کیا ضروری ہے مسجد کے اندر جو ہے ان ماؤں اور بہنوں کا آنا. کہا کہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اگر مسجد میں آنا چاہے تو یہ مسجد میں آ سکتی ہے اور تو کون ہوتا ہے کہ تو کہے کہ فتنہ ہے اور ان کو روک. یعنی کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے. آؤ رب کعبہ کی قسم محرم الحرام ہے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. آؤ اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں آؤ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں کیا میں کائنات کے عظیم پیغمبر کی بات سے متفق ہوں یا نہیں ہوں. جمعہ کا دن ہے کائنات کا عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبے کے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر ہے سیڑھی پر چڑھے ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے ایک آدمی آیا اور چپکے سے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے کہ یہ قبر کے اندر ہی سمجھتا ہے سب چیزیں. دنیا کے اندر اپنے آپ کو ذہین تو گردانتا ہے لیکن دنیا کے اندر یہ حدیث مبارکہ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی. کائنات کے عظیم پیغمبر کا مزاج دیکھے اور تربیت دیکھے. صحابی رسول آیا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. سلیح غطفانی آیا اور بیٹھ گیا. کیوں بیٹھا؟ اس لیے کہ حدیث سنی تھی کہ جب امام جو ہے خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے تو خاموش ہو کر جو ہے خطبہ سننا. انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ ابھی نہیں سنا تھا کہ اگر کوئی خطبے کے دوران آئے وہ کیا کرے گا. یہ ان تک بات، لیکن مزاج دیکھیے، مزاج دیکھیے اور ایمان دیکھیے، محمد رسول سے محبت دیکھیے. جب یہ بیٹھ گئے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ زلیخ نماز پڑھی؟ کہا نہیں یہ اللہ کے نبی رسول، میں تو خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، آپ کا اور میرا مزاج یہ ہے، خطبے کو تو ہم نماز کے تعلق سے سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ نماز کا کوئی حصہ ہے، یہ جمعہ کا کوئی حصہ ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں. اگر ہم سمجھتے، رب کعبہ کی قسم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا غور کیجئے، کیا ہم لوگ یہ سوچتے کہ ٹائم کب ہوتا ہے؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے. وہ امت مسلمہ جس کو کہا گیا کہ یہ قیامت جو ہے یہ جمعہ کے دن آئے گی، وہ امت اسلامیہ جمعہ کے دن بازاروں میں کھیتوں کے اندر وہ مصروف رہے گی. وہ تو ہمیشہ اس بات کی کوشش رہے گی کہیں آج یہ قیامت نہ آ جائے اور میں جو ہوں، میرا کردار، میری زندگی جو ہے نہ جانے کس جگہ پر، چاہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہو یا آخری سال، مجھے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی گزرتی کب. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کہا زلیخ نماز پڑھی؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، میں تو بیٹھ گیا ہوں. کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو. امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا. کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں. رب کعبہ کی قسم آؤ آج اپنے آپ سے پوچھو کیا میں ایمان والا ہوں یا نہیں، میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ کو یا نہیں مانتا ہوں. کس معاشرے کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ کس معاشرے کے اندر مسجدوں اور نمازوں کا تذکرہ کرتے ہو؟ کس معاشرے کے لیے سوچتے ہو کہ یہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازے؟ کس معاشرے کے لیے سوچتے ہو کہ ان کے مصائب اور یہ تکالیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اٹھائے؟ کس معاشرے کے لیے سوچتے ہو اور کیسے سوچتے ہو؟ کائنات کے عظیم پیغمبر نے صرف ایک مرتبہ کہا زلیخ 2 رکعت پڑھو. امام بخاری جو ہے اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور خطبہ وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے، میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جتنا جی چاہے تو پڑھ لیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو یا میرے صحابہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، اس نے تربیت کیا کی تھی. عید کا دن ہے، لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، خوشی کا دن ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے لیے کائنات کے عظیم پیغمبر نے خوشخبری دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ لوگوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے. یعنی تابعین تک جو ہے کائنات کے عظیم پیغمبر نے خوشخبری دی کہ بہترین زمانہ ہے. اور اسی بہترین زمانے کے اندر یہی عمر فاروق، یہی خلیفہ دوم، یہی کائنات کا عظیم فاروق یہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے کھڑا ہو گیا ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے. اگر آپ کو اور مجھے پوچھا جائے، آپ کی عقلوں اور میری عقل سے پوچھا جائے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ثواب کا کام، اپنی عقل سے، شریعت کی روح سے نہیں، کائنات کے عظیم پیغمبر کی بات سے نہیں، صحابہ کے منہج سے نہیں، لیکن میری عقل کہتی ہے کہ یہ بہترین کام، یہ بہترین کام ہے 2 رکعت پڑھنے کے. عمر فاروق نے کہا کوڑا لاؤ. جب کوڑا لایا اور وہ پٹائی کرنے لگے، یہ شخص جو ہے یہ نماز چھوڑ دیتا، کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ کی حکومت میں اب نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا. غصے کی حالت میں، ناراضگی تھی، اور یقینی تھا، ناراضگی تو یقینی تھی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ جو ہے اس کو لاٹھی سے مارے. غصہ تو، ناراضگی تو یقینی ہے، لیکن آؤ دیکھو منہج جناب محمد رسول کا سکھایا ہوا کیا ہے.
جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، کہا اے شخص، میں تجھ کو اس لیے نہیں مار رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے ہی آیا ہوں، میں بھی جانتا ہوں عظیم دن ہے، لیکن اس لیے مار رہا ہوں، میرے امام اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عید کے پہلے نماز پڑھنے سے، تجھے کس نے اجازت؟ تو نے کہاں سے یہ سوچ لیا کہ یہ 2 رکعتیں ہو جائیں گی؟ آج تیرا اور میرا منہج یہ ہے کہ ہم فتوا پوچھنے کی وہ ڈگر پر ہیں، ہم پوچھنے کی، حدیث تو ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کا اور میرا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر سے رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ اسلامی تاریخ کا جو پہلا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں یاد رکھنا چاہیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی دن، اسی کی پہلی تاریخ کو جو ہے انتقال کرتے ہیں، جامع شہادت نوش کرتے ہیں بے ہوشی کے حالت میں۔ جب لوگ اٹھاتے ہیں، کہتا ہے کہ لوگوں، جب ہوش تھوڑا سا آتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے، جب ہوش آیا، کہا لوگوں مجھے کس نے شہید کیا؟ کہا اے امیر المومنین، یہ مجوسی ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ کہا اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی مسلمان اس قتل کے اندر نہیں ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے پیشن گوئی دی تھی۔ آپ کی اور میری زبان جو ہے، جب صحابہ کے تعلق سے باتیں آتی ہیں، ہم اپنا ذہن لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات ان کی صحیح تھی، ان کی صحیح نہیں، حالانکہ صحابی ہے اور منہج یہ ہے کہ ہم تک جو قرآن پہنچا، ہم تک جو حدیث پہنچی، یہ انہی کا صلہ ہے، انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صلہ ہے۔ اگر ایک صحابی جس نے کائنات کے عظیم پیغمبر کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا ہو، ایمان کی حالت 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا ہو، اور پھر کائنات کے عظیم پیغمبر کے پیچھے اس کو نماز بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن انتقال ہو گئے ایمان کی حالت میں، یہ صحابی جو ہے، یہ صحابی ہے، یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی لسٹ میں شامل، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ اس صحابی کی بات جو ہے، اس کا جو ہے طریقہ کار یہ ٹھیک نہیں، یہ تو اپنی آخرت کو خراب کرنے کے مترادف، یہ اپنی آخرت کو ہلاکت کے اندر ڈالنے کے مترادف۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد کہا کون قاتل ہے؟ کہا ایک مجوسی غلام ہے۔ کہا لوگوں مجھ کو وضو بنواؤ، مجھے وضو بنواؤ۔ کہا اے امیر المومنین، ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وضو بنایا جا سکے اور آپ نماز پڑھ سکیں۔ کہا لوگوں مجھے جو ہے وضو بنواؤ، مجھے پانی دلاؤ تاکہ میری نماز جو ہے وہ ہو۔ اور آج آپ کا اور میرا کردار کیا ہے؟ ہم کیا جانے محرم و حرام کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ ہمیں مغرب نے جو چیز دی، ہم نے اس کو منو ان ایکسپٹ کر دیا۔ مجوسی لوگ جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اگر بتی ہے، یہ انہوں نے خوشبو کی صورت میں مسجدوں کے اندر داخل کر دی، خوشبو کی صورت میں۔ اور مجوسی لوگ جو ہے میوزک، یہود و نصارہ جو ہے وہ جو ہے میوزک جو ہے وہ ان کی عبادت ہے، موبائل اور دیگر چیزوں کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دی، ہمارے جیبوں کے اندر داخل کر دی۔ ہم یہ نظریات قبول کرتے ہیں، لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر کا جو تربیت یافتہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ جو ہے، اس کا یہ کردار ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ معاشرہ، یہ تھا عمر فاروق کا کردار، جو آخری حالت میں جب موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے، تب بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار۔ آؤ، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اپنی زندگیاں چاہے جس کی جتنی ہے، نوجوان چاہے جوانی کے اسٹیج پر ہے، بوڑھا یا بزرگ آدمی جو ہے، اگرچہ وہ بزرگی کے عالم پہ ہے، بزرگی کے منصب پہ ہے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے ذرا میری زندگی کے اندر ان نمازوں کا حال کیا ہوا، میری زندگی کے اندر ان نمازوں کا حال کیا ہوا، میں جو مسائل سے گھرا ہوا ہوں، میں جو پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوں، میں جو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہوں،
کہیں میری عبادت کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں، میری زندگی کی عبادت کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں رہی ہے. یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، جس کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کی نسبت جو ہے یہ اللہ کی طرف کی. جیسے کائنات کے اندر مسجد کی نسبت جو ہے ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی مہینوں کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ کائنات کے اندر جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. یہ 12 ہے اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام. اس کے اندر فسق و فجور، اس کو اندر قتل و غارت گاری، اس کے اندر گالی گلوچ، اس کے اندر بے حیائی اور فواحش جو ہے یہ بہت زیادہ گناہ ہے بنسبت دوسرے مہینوں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگیاں کس میں گزر رہی؟ کبھی ہم نے سوچا ہم اسلامی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ جو ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ سدھرتے نہیں ورنہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. تو یہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں نیکی کے کام کرنے ہیں، خیر کے کام کرنے ہیں، اور خصوصاً وہ کام کرنے ہیں. آج انسانیت جو ہے سسکتی ہوئی انسانیت، آج بلکتی ہوئی انسانیت جو مایوسی اور پریشانی کی شکار ہے، مسائل سے دوچار ہے. کہیں قدرتی آفات، آسمانی آفات نے آ گھیرا ہے، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی مظلوم بن کر جو ہے چلا رہا ہے، اور کوئی جو ہے ظالم بن کر جو ہے اور اپنے سینہ جو ہے وہ اکڑ کر جو ہے رب ذوالجلال کے سامنے جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم دیکھیں کہ اس مسائل سے نکلنے کے لیے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کے اندر ہم کون سا کام کریں جس سے ہم نکل جائیں، جس سے ہم باہر نکلے. جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے نکالے گئے، جب شیطان کے دھوکے سے جنت سے نکالے گئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ربا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کائنات کے لوگوں ذرا غور کرو، ظلم کیا کیا، گناہ کیا کیا. ایک مرتبہ جو ہے، صرف ایک مرتبہ آپ کی اور میری حالت یہ ہے کہ پورے 60 70 80 سالہ زندگی کے اندر شاید کہ کوئی زندگی ہمارے 10 سال کی جو ہے عبادت کے اندر لگی، شاید کہ 10 سالہ زندگی کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی ہو، شاید کہ 20 سالہ 30 سالہ زندگی کے اندر جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کا فرما بردار ہے، صرف ایک مرتبہ جو ہے غلطی کرنے پر جو ہے کائنات کے رب کے دربار میں گر گراتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہیں بخشے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم دنیا کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور آؤ دیکھو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام، چاہے وہ حضرت یونس، دنیا نے گھیرا ہوا ہے، مٹھی بھر جماعت لے کر جو ہے بدر کے میدان میں کائنات کا عظیم پیغمبر جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں جو ہے رات کی تاریکی کے اندر اپنے خیمے کے اندر جو ہے گریا زاری کر کے رب کی بارگاہ میں دست بدا ہے اور دست دراز کیا ہوا ہے. کہتا ہے ربا ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت جو ہے مٹ گئی، ربا فلن تعبد ابدا، آپ کی عبادت جو ہے زمین میں کبھی کی ہی نہیں جائے. یہ معمولی سی مٹھی ہے، اگر یہی مٹ گئی تو دنیا کے اندر تیری عبادت کون کرے گا، ربا ان کی مدد کر. کائنات کا عظیم پیغمبر جو ہے وہ دعا کرتا ہے. کون پیغمبر؟ جس کی زندگی پوری عبادت کے اندر، جو معصوم عن الخطا ہے، جو شافی محشر ہے، جس کو مقام محمود سے نوازا جائے گا. اس پیغمبر جس کو کائنات کے رب نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، وہ پیغمبر جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پیغمبر کے لیے کہا
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, वो लोगों मोहम्मद किसी का बाप नहीं, मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है और खातमुन नबीय्यीन। वो लोगों नबूवत का दरवाजा इस पर मैंने बंद कर दिया। ये अजमत वाला पैगंबर है, इसकी शरीयत की हिफाजत मैंने जो है अपने जिम्मे ली है। ये पैगंबर की हालत ये है जब परेशानी के अंदर है, जब परेशानी के अंदर है, ये जो है अल्लाह ताला की बारगाह में जो है दस्त बदा हो जाता है, दस्त दराज करके जो है रब्बे दुल जलाल के सामने गिरियाजारी करता है कि रब्बा तू मदद फरमा। अगर ये मामूली सी जमात मिट गई, तेरी इबादत और कायनात के अंदर जमीनों आसमान इस बात के गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है, जमीनों आसमान ने नजारा किया कायनात के, और अपने फरिश्तों को भेज दिया मदद करने, फरिश्तों को भेज दिया। और कायनात के रब ने कुरान करीम के अंदर पूरा नक्शा खींचा हुआ कि ये जब इन्नी मुमिद्दुकुम, कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा 1000 फरिश्ता लेकर, 1000 फरिश्ता लेकर, और फिर कायनात के रब ने मदद की फरिश्तों के जरिए से। ये किसका सिला था, ये किसका नतीजा था? कायनात के अजीम पैगंबर की दुआ का नतीजा, कायनात के अजीम पैगंबर की गिरियाजारी का नतीजा था। आपकी और मेरी हालत तो ये है, जिंदगी जो है गुनाहों के अंदर कटी हुई है, लेकिन रब के सामने एक मर्तबा गिड़गिड़ाने के लिए तैयार नहीं, रब के सामने एक मर्तबा क्या दस्त दराज होने के लिए तैयार। आपके और मेरे पास वक्त ही नहीं है, जिंदगी इस कदर मसरूफ हो गई कि हम लोगों के पास जो है फर्ज नमाज पढ़ने का भी वक्त बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। रब्बे काबा की कसम, कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा। मेरा अकीदा ये है, मेरे रब ने कुरान करीम में यह अकीदा सिखलाया और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर्ज दिया कि कायनात के लोगों, कल कयामत के दिन जो है तुम लोगों को उठाया जाएगा, सब लोग होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, कायनात के अजीम पैगंबर के सहाबा भी होंगे, कायनात के अजीम पैगंबर के सहाबा भी होंगे। और रब पूछेगा कि तुम्हारी जिंदगी कहां कटी। और हम इस्लामी तारीख को मुहर्रम अल हराम समझते ही नहीं होंगे, हम जानते ही नहीं होंगे कि मुहर्रम अल हराम क्या है, हम जानते ही नहीं होंगे कि हमारी तारीख का सबसे पहला महीना कौन सा महीना, हमें पता ही नहीं होगा कि मुहर्रम अल हराम के अंदर हमें क्या क्या करना है। हुर्मत वाला महीना है। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके मुकदमे जो है अभी भी अदालतों के अंदर चलते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आज भी लड़ाई और झगड़े के अंदर मसरूफ है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आज भी जुबान दराजी और गाली गलूज के अंदर जो है वो मसरूफ है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आज भी जुल्म करने के लिए, जो आज भी अपने हमसाये को तंग करने के लिए, अपने हमसाये को परेशान करने के लिए आज भी कर। मुहर्रम अल हराम क्या ये हुर्मत है? क्या ये इस्लामी तारीख का पहला महीना है? क्या ये अजमत वाले पैगंबर ने सिखलाया? आओ, अगर अजमत वाले पैगंबर के ताल्लुक से सीखना हो, आओ कायनात के अजीम पैगंबर के सहाबा से सीखो। रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला, वो एक ऐसे सहाबी जो हमेशा रहते थे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमेशा रहते। क्यों रहते थे? क्या काम था? क्या घर बार नहीं था? क्या माँ बाप नहीं थे? अहलो अयाल नहीं था? ये जो आज हमारी जिंदगी मसरूफ है, क्या इस कदर मसरूफियत नहीं थी? यकीनन थी, लेकिन ईमान का तकाजा था। कायनात के अजीम पैगंबर के साथ रहा करते थे, और हमेशा जब वुजू बनाने के लिए कायनात के अजीम पैगंबर तैयार हों, ये रबिया बिन काब पानी का इंतजाम करता है, हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमेशा जो है। एक मरतबा कायनात के अजीम पैगंबर ने पूछा, इनके इस किरदार पर कुर्बान हो जाए, लाखों जाने हमारी जाने जो है कुर्बान हो जाए इनके किरदार पर। इन्होंने समझा था ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने इस्लाम को समझा था, इन्होंने कुरान को पढ़ा था, इन्होंने हदीस को पढ़ा था, और इनको पता था कि अजमत रसूल क्या है, इनको पता था इस्लामी तारीख क्या है, इनको पता था कि हमारी जिंदगी का हिसाब कैसे होना। कहा कायनात के अजीम पैगंबर ने जवानी की हालत, कहा रबिया शादी करोगे? कहा नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाओ उम्मत इस्लामिया के जवानों, उम्मत इस्लामिया के बुजुर्गों, उम्मत इस्लामिया की माओ और बहनों, मुझे बतलाओ, क्या ये रबिया जो है जवानी नहीं रखता था? क्या इस रबिया के बाद जो पास जो है खून नहीं था? क्या ये ताकत नहीं रखता था? रखता था, इसके पास जवानी भी थी, लेकिन क्यों कहा नहीं? मेरी अकल के मुताबिक मैं सोचता हूं, सोचता ही नहीं हूं,
ان کا کردار گواہ ہے، اس لیے کہا نہیں، سوچا کہ اگر میں شادی کروں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کی رفاقت کب نصیب ہو، کائنات کے عظیم پیغمبر کی رفاقت، اس کی خدمت جو ہے مجھے کب نصیب ہو۔ او امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، آپ کا اور میرا کردار تو مسجدوں کے ساتھ کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے، محمد رسول کے ساتھ، اس فرمان کے ساتھ کیا ہے؟ کیا آپ کے گھروں کے اندر اور میرے گھر کے اندر کیا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے؟ قرآن کریم کا نظام ہے؟ محمد رسول کے فرمان کا کو پڑھایا جاتا ہے؟ کیا عقائد اپنے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم لوگوں کو تصور نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ تصور نہیں ہے یہ ربیعہ بن کعب جو ہے یہ کھڑا ہوگا اور میرا نوجوان بھی کھڑا ہوگا، میرا نوجوان جو فواہشت کے اندر، جو شادی شدہ جو ہے لیکن فواہش کے اندر، گانے بجانے کے اندر، کھیل کود کے اندر، مختلف زندگی کے اندر جو ہے مصروف ہے مجلسوں کے اندر، یہ بھی آئے گا کائنات کا عظیم پیغمبر کا یہ تربیت یافتہ ربیعہ بھی آئے گا جس نے شادی کے لیے جو ہے کہا نہیں۔ کائنات کا رب پوچھے گا ربیعہ بتلاؤ زندگی کہاں لگائی؟ کائنات کا خوش نصیب یہ صحابی جو ہے یہ بتلائے گا ربا جتنی سی زندگی میسر آئی تھی وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگائی، اور تجھے اور مجھے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ لوگوں تم نے زندگی کہاں گزاری ہے، 60-70 سالہ زندگی، کیا جواب ہمارے پاس؟ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے، کس معاشرے کے اندر جائیں گے، اور کس حشر کے میدان میں جو ہے اپنا جواب جو ہے دینے کے لیے جائیں گے، اور کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر کا یہ صحابی جو ہے، اور پھر ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، حضرت ابوبکر کا ٹکڑا تھوڑا سا دے دیا، جب گئے حصہ دیکھنے کے لیے، وہ زمین دیکھنے کے لیے، زمین دیکھنے کے لیے گئے، ابوبکر صدیق نے کہا یہ اتنا سا ہے، اس نے کہا کہ تقریباً اتنا سا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی زبان میں بات کی، اونچی زبان میں بات کی، اور یہ فطری چیز ہے، جب 5 روپیہ ہم مسجد کو دیتے ہیں تو 10 مرتبہ امام کو جو ہے گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امام جو ہے یہ نائب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کے علم کا وارث ہے، اور وہ جو ہے ہم تک پہنچا رہا ہے، اس کا باقی کوئی مقصد نہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ 5 روپیہ جب دیں گے 10 مرتبہ جو ہے نا بہت کہیں گے کہ نہ دیا تھا کیا ہو، کہاں سے؟ یہ ہمارا مطلب کردار ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کا کردار کیا ہے؟ اس نے کیا سکھایا صحابہ؟ ابوبکر صدیق نے اونچی زبان میں بات کری، اور جو ہی ابوبکر صدیق نے اونچی زبان میں بات کی، یہ فطری چیز ہے، اونچی زبان میں بات کی، رو پڑے، کہا کہ ربیعہ جتنا اونچا میں نے تجھ سے بولا ہے میں یہاں سے اس وقت تک ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک تو بھی اتنا سا اونچا مجھ کو بتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کہہ رہا ہے۔ وہ لوگوں کون صدیق اکبر؟ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، کائنات کے عظیم پیغمبر کا ساتھی، غار ثور کا ساتھی، یہ صدیق اکبر۔ جو صدیق اکبر جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، وہ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، کائنات کے عظیم پیغمبر نے کہا اے احد اسکن یا احد، وہ ٹھہر جا احد، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر کون عظیم آدمی ہے، ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید تیرے اوپر، اور احد پہاڑ جو ہے تھم گئے۔ یہ وہ صدیق اکبر جو صدیق اکبر انبیاء کرام کے بعد جو ہے سب سے افضل ترین شخصیت ہے، وہ صدیق اکبر۔ اور اس کی حالت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کس قدر کرتا ہے؟ پوری زندگی جو ہے عبادت کے اندر گزری ہے، لیکن اونچی زبان میں بات کرنا جو ہے، کہتا ہے کہ میں ہٹوں گا نہیں ربیعہ جب تک میں زور سے بول دو گے۔ ربیعہ نے کہا میں بولوں گا ہی نہیں، میں تو جرات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں نے زبان سے بول دیا کل قیامت کا دن ہوگا، صدیق اکبر تو ہوگا اور میں ہوں گا۔ اگر تھوڑا سا میرا کہنا جو ہے زیادہ ہو گیا ہوگا صدیق اکبر کے لیے، میں اللہ رب العالمین کو کون سا چہرہ دکھاؤں؟ تیری اور میری تو بات ہی نہیں، ہم تو فرائض چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو سنن چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ہماری اور آپ کی تو بات ہی نہیں، تب بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ڈرائیور اگر ہے سفر کی حالت میں کائنات کا رب دعا قبول کرتا ہے، سفر کی حالت میں کائنات کا رب جو ہے دعا قبول کرتا ہے۔ جب مسائل سے نکلنا ہو
انبیاء نے طریقہ سکھلایا دعا کیا کرو. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا سفر کے اندر جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. کائنات کے عظیم پیغمبر نے دعا سکھلائی. جو بھی سفر ہو, چاہے وہ پوگل پرستان سے رامن کا سفر, چاہے سری نگر کا سفر, یہ سعودی عرب کا سفر نہیں, یہ سفر کوئی بھی سفر ہو, آپ گھر سے نکل رہے ہیں سفر پر, دعا قبول ہوتی ہے. لیکن آئیے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ڈرائیوروں سے پوچھیے, مسلمان ڈرائیوروں سے پوچھیے, عبدالقیوم عبداللہ سے پوچھیے, کہیے کہ آپ کا سفر کیسا گزرتا ہے, کہیے آپ کا سفر کیسا. یہ جو مسائل ہم پر نہیں آئیں گے تو کیا ہو, ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزاریں گے تو کون سا کام ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت برسے.